بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی اس پروگرام کا نمبر ہے 286۔ آج اب ہم ایک پرانے اخبار، پرانا ضرور تھا لیکن پاکستان کی صحافت میں وہ ایک نئے انداز کا اخبار تھا، ایک نیا رجحان اس اخبار نے قائم کیا اور اسی کی بنیاد پر پھر آگے چل کر اور اس حلقے کے بہت سارے اخبارات اور جرائد نکلے۔ بات کرتے ہیں ہم روزنامہ تسنیم کا، جو جماعت اسلامی پاکستان کا ترجمان تھا اور جون سن 1950 میں لاہور سے شائع شروع۔ اس اخبار کے بہت سارے دلچسپ پہلو ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسے اخبار میں جس میں اخلاق کا خیال رکھا جاتا ہو، جس میں اس زمانے میں ایسے اشتہارات نہ چھپتے ہوں جس میں کسی خاتون کی تصویر ہو، اس میں کوئی ایسا اشتہار نہیں چھپتا تھا جس میں فحاشی کی کوئی جھلک نظر آتی ہو، اور ایسا اخبار کہ جس کو گورنمنٹ کے اشتہارات بھی نہ ملتے ہوں اور اس پر پھر کاغذ خریدنے میں بہت دقتیں ہوں، سیاہی خریدنے میں بہت دقتیں ہوں، اور نیا نیا ملک بنا تھا۔ خود اس ملک میں بھی اس وقت وہ سہولتیں شاید اور اخبارات کو بھی حاصل ہیں۔ بہرحال اس اخبار کی جب ابتدا ہوئی ہے تو اس میں جو اصحاب، جو ساتھی نوجوان لوگ تھے زیادہ تر، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کا جماعت سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، کوئی گہرا تعلق نہیں تھا، بلکہ بعض کا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک ایسا اخبار جو جماعت اسلامی نے نکالا ہو اور اس کے لوگوں کا تعلق، بہرحال اس کے جو ایڈیٹر تھے وہ مصباح الاسلام فاروقی، وہ جانے پہچانے لیکن ان کی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی۔ اسی طرح ایک یعقوب طاہر صاحب تھے، وہ جماعت سے تعلق رکھتے تھے، وہ نیوز ایڈیٹر تھے اور عمر رسیدہ بھی تھے۔ اور اس کے علاوہ اور سب لوگ، بشیر احمد ارشد تھے، ابو صالح اصلاحی تھے، تسکین علی مرحوم تھے، اور قیوم قریشی ہوا کرتے تھے۔ ان سارے لوگوں کا اس وقت تعلق تھا اس اخبار سے۔ اس اخبار میں جو لوگ آئے تھے، چونکہ میں نے ذکر کیا کہ وہ بالکل نوآموز تھے، تو ان کے لیے 9-10 دنوں تک ایک تربیتی کورس رکھا گیا، اور یہ کورس ان کو بشیر احمد ارشد صاحب نے ان کی یہ تربیت کی۔ بشیر احمد ارشد صاحب تجربے کار تھوڑے سے ان سب کے مقابلے میں۔ بشیر احمد ارشد صاحب وہ ہیں جو بعد میں بہت مشہور ایڈیٹر بنے اور کئی اخبارات کے ایڈیٹر وہ رہے، اور پھر وہ اداریہ نویسی بھی کیا کرتے تھے بہت سارے اخباروں میں۔ بہرحال انہوں نے تربیت دی۔ بہت سارے دلچسپ واقعات کا اگر ذکر کیا جائے روزنامہ تسنیم کا، تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اخبار تھا جس نے سوشلسٹ، کمیونسٹ دعووں کے مطابق سارے لوگوں کی تنخواہ مساوی رکھی۔ یہ مساوات کا ذکر سوشلسٹ اور کمیونسٹ حضرات بہت کرتے ہیں، لیکن اگر عملاً دیکھا جائے تو شاید کہیں بھی اس کا پرامن نہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کے اس اخبار میں، یعنی ایڈیٹر سے لے کر سب ایڈیٹر تک، جس کو تجربہ تھا جس کو نہیں تھا، سب کی تنخواہ 125 روپے اس زمانے میں تھی۔ ایک صاحب یعقوب طاہر تھے، ان کے کثیر العیال تھے، بچے زیادہ تھے، کئی تھے، تو ان کی درخواست پر غور کر کے سب لوگوں نے اپنی کہا ان کی تنخواہ بڑھا دی جائے، تو ان کی تنخواہ 140 روپے ہو گئی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ایسے زمانے میں جہاں اتنی مشکلات تھیں، اشتہارات نہیں تھے اور سارے پرابلم تھے، اس کے باوجود اس اخبار کے کام کرنے والوں کو 3 تاریخ کو ہر مہینے کی تنخواہ مل جائے گا، باقاعدگی سے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پھر اس کے بعد جب سرکاری طور پر صحافیوں کی انجمنوں کی طرف سے کچھ مطالبات حکومت کے سامنے پیش کیے گئے اور ایک ویج بورڈ ٹائپ کی چیز، ویج بورڈ ایوارڈ کی طرف کی کوئی چیز سامنے آئی، تو سب سے پہلے اس اخبار نے اس کو تسلیم کیا، لیکن چونکہ پیسے نہیں تھے، پیسے کم تھے، تو خود اس کے جو کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے رضاکارانہ طور پر کم تنخواہیں۔ ایک بڑے مشہور فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر رہے ہیں بعد میں، علی سفیان آفاقی، وہ بھی اس اخبار کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ میں نے جا کر استعفیٰ دینے کے لیے مینیجر کے پاس گیا اور میں نے کہا میرا گزارا نہیں ہوتا ہے 125 روپے میں، آپ میرا استعفیٰ قبول کر لیں۔
کہہ رہے ہیں 2-3 دن کے بعد ان کو مینیجر صاحب نے بلایا اور ایک لفافہ ان کے سامنے رکھا. کہہ رہے ہیں میں نے اس میں جو کھول کے پڑھا تو اس میں جو ایڈیٹر صاحب تھے مصباح الاسلام فاروق کے، انہوں نے مینیجر سے یہ کہا کہ چونکہ آفاقی صاحب کو یہ تنخواہ کم لگ رہی ہے، نوجوان تو ہیں کوئی خاص ان پر، لیکن آپ ایسا کریں میری تنخواہ میں سے 25 روپے کم کر کے ان کو ہر مہینے کریں. جب یہ باتیں ہیں آفاقی صاحب کو معلوم ہوئی، بڑے پشیمان ہوئے. لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک اور دلچسپ واقعہ اس زمانے کا یہ ہے کہ کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، چونکہ میں نے عرض کیا کہ جماعت کے لوگ نہیں تھے وہ لوگ سب، لیکن نماز کی پابندی ہوتی تھی، خاص طور پہ ظہر کی اور عصر کی نمازوں کی بہت زیادہ پابندی تھی دفتر میں، اور اس وقت دفتر تقریباً بند ہو جایا کرتا تھا. تو بہت سارے لوگ جو یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ نماز جبراً پڑھیں، وہ چھت پہ جا کر چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں وہاں لیٹ جایا کرتے تھے، اور ٹائم گزار کے جب نماز کا وقت ختم ہوتا تھا واپس آئے. اچھا یہ سب باتیں انتظامیہ کے علم میں تھیں یا آ گئی تھیں بعد میں، لیکن کبھی انتظامیہ نے ان لوگوں پر یہ جبر نہیں کیا کہ بھئی ہمیں معلوم ہے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں. خود وہ لوگ بعد میں پشیمان ہوئے جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو معلوم ہے انتظامیہ کو سب کہ ہم جا کے اوپر چارپائیوں پہ لیٹ جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا جبر کا نظام نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا کیا. تو ایسے بہت سارے واقعات اس اخبار کے ساتھ منسلک ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا مصباح الاسلام فاروقی صاحب ماشاءاللہ بڑے جسیم تھے، بہت صحت مند تھے. وہ کہتے ہیں بعض مرتبہ رات کو ہمیں ٹھہرنا پڑتا تھا اخبار میں ہی، تو ہم اوپر جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ فاروقی صاحب زمین پر گدا بچھا کے سوئے ہوئے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں کوئی وجہ نہیں ہے بھائی، میں تو چونکہ پہلے ہی میرا گوشت اتنا زیادہ ہے جسم پر، تو میں نیچے بھی لیٹتا ہوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ لوگ لیٹا کریں. تو یعنی 9 آموز صحافی جو تھے، سب ایڈیٹر جو تھے وہ چارپائیوں پہ لیٹ رہے ہیں، اور ایڈیٹر صاحب جو ہیں وہ گدے پر نیچے. بہرحال یہ اخبار زیادہ عرصے نہیں چلا. 6 مہینے کے بعد حکومت نے ختم نبوت کی جو تحریکیں اس وقت چلی تھیں اس کی آڑ لے کر اس اخبار کو بند کر دیا. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے قاصد کے نام سے ایک ڈکلیریشن لیا، لیکن اس کو بھی بہت دن نہیں چلنے دیا گیا، اور بس پھر وہ اخبار بند ہو گیا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ان حالات میں یہ اخبار نکالا گیا، کم پیسوں کے ساتھ نکالا گیا لوگوں نے، اور وہ لوگ جن کا تعلق نہیں تھا جماعت اسلامی سے وہ بھی زیادہ تر وہی لوگ تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت ترقی کی. جو تربیت انہوں نے وہاں حاصل کی، بہت سارے لوگ ان میں سے ایڈیٹر بنے بعد میں جا کر اخباروں کے. ابو صالح اصلاحی صاحب جو تھے وہ مشرق کے چیف ایڈیٹر بن گئے تھے ایک زمانے میں، اور پھر وہ جو مصر کو پہلی پرواز ہماری پی آئی اے کی گئی تھی اور جو مصر کے اڈے پر اترتے وقت کریش ہو گئی تھی، وہ بھی اس میں. پروفیسر خورشید کے ایک بھائی تھے جو بزنس ریکارڈر میں ہوتے تھے، سگے بھائی، وہ بھی اس کریش کے اندر ہو گئے تھے. انور سے اجازت دیجیے، پھر ایسی کسی پروگرام کے تحت انشاءاللہ پھر اللہ حافظ.